شہداء صاحب ذاکر بیت جناب عالم عباس بٹی لیا، سید علی رضا بخاری، سید عمران حیدر کاظمی اور بھی بہت سارے علماء و ذاکرین خطاب فرمان دے تشریف رکھیں۔ ان تواڈے سامنے قبلہ علامہ یاور عباس کراچی والے خطاب فرمان دے۔ انہاں تو بعد ذاکر بیت سید شمس عباس کاظمی صاحب بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نادی علی المدرج تجدون لک فی الغیب کل ہم و غم سیندلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی علی ابنی یا دیانو یا قرآنو یا سلطانو یا سبحانو یا الہی بے نور زہرا بے شرف زہرا بے ظہور زہرا بے عظمت زہرا بے عصمت زہرا بے عزت زہرا بے حق زہرا ارحم یا ارحم الراحمین صلوات عظیم درسگاہ ہے مجلس حسین، عظیم لوگ تشریف فرما ہیں، صلوات سارے ملے پڑھیں۔ بلا شک و شبہ لا علاج امراض کی شفا گاہ ہے مجلس حسین۔ اپنے اپنے مریضان کی صحتیابی کے لیے صلوات پڑھیں مجلس شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السراج المضیء والکوکب الدری سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین مبرق المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی خلیفۃ رسول و وصی الرسول و ولی الرسول و وزیر الرسول و مشیر الرسول و مطیع الرسول و بعدی وارث حجت رسول، وارث عطرت رسول، وارث امت رسول، وارث علم رسول، وارث نبر رسول و زوج البنت رسول صاحب نور علی نور امام المشارق والمغارب الذي حبه واجبا على الحاضر والغائب عن الذي سمتني امه حیدرا قال رسول ثقلین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری۔ نعرہ آپ لوگوں نے صحیح نہیں لگایا، ایک دفعہ مل کے نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے دعا ہے رب العزت امیر المومنین کی عزت کے صدقے میں دم نے سکھ نے جس نے بھی اس ذکر پاک میں حصہ لیا ہے مالک اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک میری دلی خواہش اگر آپ لوگ پوری کر دیں تو میں نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ جہاں بیٹھو ٹھیک ہے، توجہ سے سن رہے ہیں، صرف خواہش اتنی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب سے یہ امام بارگاہ بنا ہے، صحیح ہے آپ پہنچ بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت سے لے کے آج تک جو ہمارے بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھیں کوئی گھر موت سے خالی ہو رہا وہ یہاں آتے رہے ہیں، مجلس میں حصہ لیتے رہے ہیں، وہ عظیم لوگ تھے چلے گئے۔ جملہ کہوں ان کے بارے میں کہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں، وعدہ کہ اللہ کرے کہ میرا موسم سیٹ ہو جائے، پھر جس دل میں دھڑکن ہے، دھڑکن میں علی ہے، وہ ہاتھ نیچے رہ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن ابھی میں 2 منٹ بس لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں کتابت کرتا ہوں۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے
کہ جو لوگ، میں ان کے بارے میں جملہ کہنے لگا تھا، یاد ہے کہ جو جہاں آج ہم میں، بولو میرے نام، آج ہم میں میرے والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہیں، بہن نہیں ہیں، آپ کے اسی طرح ممبر کی قسم دنیا سے ایسے لوگ گزر گئے ہیں جن کی قبریں ہماری زندگیوں سے افضل ہیں۔ کوئی بندہ پوچھا بھی ہے یا کوئی نہیں؟ کوئی بندہ پوچھا بھی ہے یا کوئی نہیں؟ ان کی قبریں ہماری زندگیوں سے افضل ہیں۔ یہ جو ہم زندگیاں گزار رہے ہیں وہ اس کی ابتدا کر گئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ابتدا کر گئے ہیں، کتنی قربانیاں کر گئے ہیں۔ ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مل کے صلوات پڑھیں۔ چلیں ایک صلوات اور پڑھنی ہے، پھر میں آپ کے لیے دعا کراتا ہوں، ایک ہی کروں گا، ایک ہی دعا کروں گا، وعدہ ہو گیا۔ جس بندے نے زندگی میں بھی امین نہیں کہی نا، زندگی میں صادق امام سے پوچھا گیا بھئی سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ ہے جو دعا کے بدلے امین نہ کہے۔ پیچھے والے بھی تھوڑا سا، دعا کے بدلے مولا وہ کیسے فرمایا؟ دیکھو مانگا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، اس نے تو فقط آمین ہی کہنی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک دعا اور کرانے لگا ہوں، پہلے بلندی درجات کی تو ہو گئی۔ میرا دل کرتا ہے کہ آج روحانی طور پہ سارے آ جائیں، تو روحانی طور پہ ان کی آمد کے لیے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، من مات حب آل محمد مات شہیدہ، اس پہ تو یقین ہے نا آپ کو کہ حب اہل بیت رکھنے والا مرتا نہیں شہید ہوتا ہے، تو شہید زندہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی صلوات پڑھو نا کہ سارے آج مجلس میں آئے۔ ایک دعا آپ کے لیے کرائیں، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے کراؤں، آپ کے لیے نہ کراؤں، انصاف تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ مالک یہ جتنے آئے ہوئے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے دور ہی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، جہاں بیٹھے توجہ سے سن رہے ہیں، مالک اس وقت تک کسی مومن کو موت ہی نہ دینا جب تک 14 راضی نہ ہو جائے۔ یہ نہ بتاؤں تو پھر بدعمتی ہے۔ بھئی میں نے دعا کرائی ہے آپ کے لیے، آپ کو موت ہی نہ آئے، نہ مجھے آئے، نہ آپ کو آئے، اس وقت تک جب تک 14 راضی نہ ہو، تو یہ اب آپ نے کہیں اور جا کے تو نہیں پوچھنا نا، میں نہیں بتانا ہے کیسے راضی ہو گئے۔ اگر آپ کہیں تو کلیہ دے دو، سننا چاہیں تو دے دیتا ہوں۔ بزرگ راضی ہو جائیں گے، جوانوں کا مجھے نہیں پتا۔ ممبر کی قسم 14 سے پوچھا گیا کہ آپ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ میرے معصوم نے فرمایا یاد رکھ، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، ہم خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو راضی کر لے، ہم راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا، میں پورا فرمان پڑھ رہا ہوں، فرمایا جب ہم راضی ہو جائیں گے نا، پھر جنت کی تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنت تجھے تلاش کرے۔ بس یہ مجلس کی ابتدا کرنے لگا ہوں، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے۔ علامہ حسین بخش جاڑا کا جملہ، کتاب کا نام گلزار کتابت، جو میرے کراچی کے سامنے بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں تو ابتدا اسی سے کرتا ہوں، اور ممبر کی قسم، امام زمانہ کی قسم، میں نے نقطے کا اضافہ کوئی نہیں کرنا، لیکن خیال کرنا جملہ پڑھ کے پھر میں نے آپ کے روحانی چہرے پڑھنے، ٹھیک ہے نا؟ میرا دل کہتا ہے کہ ہر چہرہ ولایت علی کے نور سے منور ہو جائے۔ کتاب کا نام بتا دیا، لکھنے والے کا نام بتا دیا، علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں انسان کی ہزاروں برس زندگی ہو، کتنی، تھوڑا سا بولنا، کتنی؟ ہزاروں مشکل تو نہیں، کتنی؟ ہزاروں برس زندگی ہو، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال نہیں، ہزاروں برس زندگی ہو، کرے وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں ساری زندگی پانی میں گزار دے، عبادت کرتے کرتے، سجدہ کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، ہڈیاں گل سڑ جائیں، خون خشک ہو جائے، جسم ختم ہو جائے، وہ فرماتے ہیں پھر بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، اللہ نے جو ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا۔ دیکھیں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیں۔ نعرہ علی کا لگانا ہے تو پھر ایسے لگائیں نا کہ کم از کم محلے والے کو تو پتہ لگے کہ کوئی شیعہ بیٹھے ہیں۔ شروع کر رہا ہوں جی سورہ مادہ
لطف کی بات یہ ہے کہ سورہ بھی 5واں، سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 12 ہے، ذکر بھی 12 ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا۔ اے نبی آپ بتا دیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 سردار بنائے، 12 نقیب بنائے، ہم نے ان سے عہد لیا بنی اسرائیل۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، میثاق کہتے ہیں عہد کو، عہد کا معنی بھی وعدہ ہوتا ہے، میثاق کا معنی بھی وعدہ ہوتا ہے۔ تشریح کا وقت نہیں، بس اتنا سمجھ لو، ایک وعدہ وہ ہے جو زبانی کلامی ہے، لیکن جو میثاق ہوتا ہے یہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لے لیا کہ تمہارے 12 سردار ہوں گے۔ میرا سلام ہے اس بندے پہ، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بات تو حضرت موسیٰ کے دور کی ہے نا، بنی اسرائیل کی دور کی بات ہے، تو یہ اللہ ہمیں کیوں بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ اللہ ہمیں کیوں بتانا چاہ رہا ہے؟ ممبر کی قسم میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھنا میرے بھی 12 سردار میرے بھی 12 سردار ہوں گے، میرے بھی 12 خلیفے ہوں گے، میرے بھی 12 امام ہوں گے۔ واقعے کا وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، منزل تک جانا ہے، میں پورا واقعہ نہیں سناتا، کتاب کا نام بتا دیتا ہوں۔ اہل سنت کی سب سے مانی ہوئی کتاب ہے ینابیع المودت، اس میں ایک بندہ آ گیا، اس نے نبی پاک کے ساتھ الٹے سیدھے سوال کیے۔ مثال کے طور پہ جیسے جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، تو وہ چیز بتائیں جو اللہ نہیں دیکھتا، تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ ایسے بہت سے سوال ہیں، میں وہ سارے سوال رکھوں گا تو پھر بات بسم اللہ جی ذاکر صاحب بھی تشریف فرماؤ گے، مالک مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ 20 منٹ سے اشارہ کر دے۔ بھائی کیا ہوا؟ صلوات پڑھنے سارے مل کے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ ہمارے امام 12 ہیں اور ہم نے قرآن سے لیے، ٹھیک ہے، موضوع چل رہا ہے۔ ثبوت دے رہا ہوں خلافت کا ذکر بھی، وَذَبْتَ الْإِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خلافت امامت کا ذکر بھی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ، سارا کچھ ہے، خلافت بھی ہے، امامت بھی قرآن میں موجود ہے۔ لیکن میں ینابیع المودت کا حوالہ دے رہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے رسول سے، یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ سوالوں کے جواب جب مانگوں گا تو رسول مجھ سے میں ہو جائیں گے۔ ویسے وہ سلامت نہ جاتا، اپنے پاؤں پہ نہ چل کے جاتا اگر مسجد میں رحمت للعالمین نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے سوال ایسے الٹے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ چیز بتائیں جو قرآن میں نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک نے جب سب کے جواب دیے، ممبر کی قسم جندل بن جنادہ، صفحہ نمبر 694 ہے، کتاب کا نام ینابیع المودت ہے، لکھنے والا سلمان قندوزی ہے۔ وہ کہتا ہے جندل بن جنادہ نے نبی پاک کے قدموں پہ سر رکھا، اس نے کہا پہلے تو کلمہ پڑھائیں، پہلے تو اپنا کلمہ پڑھائیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکا تو اس نے اب تو رضی اللہ ہو گیا نا، اس رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں، آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد کسی بندے کے ذہن میں ایسے الٹے سیدھے سوال آئے تو اس کے جواب کون دے گا؟ ینابیع المودت والا لکھتا ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جندل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 12 چھوڑ کے جانا۔ پھر اس کو سلام ہے، اس نے کتنی آسانی کر دی، اس نے کہا جی سرکار جہاں اتنی مہربانی کی، میں کہتا ہوں کوئی اہل سنت عالم دین اس کتاب کا انکار ہی نہیں کر سکتا، انکار کرے مذہب سے جاتا ہے، اتنی بڑی کتاب، ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا یا رسول اللہ جہاں اتنی مہربانی کی ہے نا وہاں ان کے نام بھی بتا دیں۔ یار آپ کو کموشن ہے، آپ کموشن ہے۔ پھر میرے نبی نے سب کے نام بتائے، پھر فرمایا کہ میرے آخری جو ہوگا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، صلوات پڑھنا سارے مل کے۔ تمہید مکمل ہو گئی، میں تکبیر اب شروع کرنے لگا۔ یہاں تک تمہید تھی کہ خلافت بھی قرآن سے ثابت ہے، امامت بھی قرآن سے ثابت ہے، لوگوں نے خلیفے اور مانے ہیں، امام اور مانے ہیں، ولی اور مانے ہیں۔ واحد قوم ہے شیعہ، کسی بچے کو اٹھا کے پوچھ لے تیرا ولی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا خلیفہ کون ہے، وہ کہے گا انکل شاید آپ ہماری اذان نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ہماری اذان
سنتے ہوتے تو ہم تو اذان میں اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، علی ہی ہمارا امیر ہے، علی ہی ہمارا ولی ہے، علی ہی ہمارا خلیفہ ہے، علی ہی ہمارا امام ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں پہلے امام کا فرمان پڑھوں 8ویں امام کے بارے میں اور اپنے موضوع پہ آ جاؤں، اور انشاءاللہ میں بالکل کلوز کر لوں گا۔ آگے میں صرف جملے بولوں گا، واقعہ نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی؟ جانا میں نے بڑا دور ہے، ٹھیک ہے؟ منظر میری ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ پہلا امام فرما رہا ہے، کتاب کا نام بحر الغمہ، لکھنے والے محمد علی لکھنوی، جن کے مصائب آج بھی ذاکرین پڑھ رہے ہیں، میرے سامنے موجود ہے، سارے ذاکرین انہی کے پڑھ رہے ہیں جو قرآن لکھنوی کی مصائب ہیں۔ انہوں نے لکھا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میری نسل میں سے میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام میرے نام پر علی ہوگا۔ تھوڑا بولنا ہے بھائی، تھوڑا بولنا ہے، میرے نام پہ علی ہوگا۔ باپ کا نام موسیٰ بن عمران کی طرح موسیٰ ہوگا۔ فرمایا جو کوئی بھی میرے اس بیٹے کی توش میں، مشہد میں قبر کی زیارت کرے گا، بارش کے قطروں جتنے، بولو بارش کے قطروں جتنے، آسمان کے تاروں جتنے، درختوں کے پتوں جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے تو میں علی کہہ رہا ہوں اللہ معاف کر دے گا۔ آپ سمجھیں گے یہ قبر کی زیارت کا ثواب ہے، تو اندازہ کر جو مولا کی زیارت کر لے۔ بس جی بات ختم۔ نشاپور کے پہاڑ پہ میرے مولا پہنچے، جب مامون رشید نے بلایا، امین کو قتل کر چکا، پھر حالات ایسے ہوئے، وہ حالات میں بیان کرتا کہ کیوں بلایا۔ ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ ہمارے مولا کو کیوں بلایا، لیکن وقت نہیں ہے، بس بلایا۔ ممبر کی قسم 40,000 کا مجمع تھا، 24,000 محدث تھے۔ محدث اسے کہتے ہیں جسے 25,000 سے یاد ہو۔ 24,000 محدث تھے، سر سے امامے اتار کے، پاؤں سے جوتے اتار کے، ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے میرے مولا کے انتظار میں تھے کہ میرے مولا کچھ لکھوائیں تو ہمیں لکھیں۔ بات ختم۔ 2 بندوں نے پردہ ہٹایا، انہوں نے کہا سرکار 24,000 بندہ کاغذ قلم لے کے انتظار میں ہے کہ آپ کچھ لکھوائیں۔ میرے مولا نے فرمایا کل نانا لکھوا رہے تھے، بس یہ فرمایا لا الہ حسنی۔ فرمایا مجھ سے میرے بابا نے، بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا نے، یہ سارا سلسلہ میں پڑھا، ان سے حسن نے، حسن سے ان کے بابا علی نے، علی کو رسول نے، رسول کو جبریل نے یہ بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ حسنی، لا الہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حسنی، جو کوئی اس قلعے میں شامل ہو جائے گا، آمن من عذابی، فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے عذاب سے بچ گئے۔ توجہ ہے؟ پھر سن لو، میرے امام نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو کوئی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا اللہ کہہ رہا ہے میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اب اتنا کہنے کے بعد میرے مولا نے اپنی سواری چلائی، بندے آگے بڑھے، زدنی بیان نہ میرے مولا کچھ اور فرمائیں۔ میرے ممبر کی قسم میرے مولا نے پردہ ہٹایا اور فرمایا راجعون شرطہا و شروطہا، فرمایا یاد رکھنا اس امن کے لیے ایک شرط ہے اور وہ شرط میں رضا ہوں۔ کوئی بندہ سمجھا ہے وہ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی تجھے فائدہ تب دے گا جب تیرے دل میں ولایت علی ہوگی۔ فرمایا راجعون شرطہا و شروطہا۔ بس آگے بڑھو۔ امام احمد بن حنبل نے، علامہ طالب دوری نے لکھا لسان معیار معصوم کا علم نفسیات، اس پہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ یہ والا شجرہ رضا مولا سے لے کے نبی پاک تک اگر کسی مرنے والے کی کفن میں رکھ دیا جائے تو رات پاتے ہیں نا سوال و جواب کرنے والے، وہ کہتا ہے وہ سوال و جواب نہیں کریں گے، سلام کریں گے۔ جلدی سے
ایک سیکنڈ میں سن لو، قم کا بادشاہ ہے، اس نے یہ واقعہ سنا، وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ یہ والا شجرہ میری کفن میں رکھ دینا۔ رات کو عالم خواب میں آیا، اس نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہونا کیا تھا، وہی جو میں نے سنا تھا، آئے تھے شجرہ دیکھتے تھے، مجھے پلٹ پلٹ کے سلام کرتے تھے۔ بسم اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پر محمد والے محمد صلی بہت اچھا سنا ہے، بارے دیگر صلوات۔ آواز آ رہی ہے تاکہ میں بھائی کو ممبر تھا دوں جب بجلی آ جائے۔ احمد بن حنبل نے ایک جملہ اور لکھا اور اس پہ گرہ لگا، یہ علامہ طالب جوری، کتاب میرے پاس موجود ہے، معصوم کا علم لسانیات۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شجرہ، وہ میں نے پڑھا نہیں تھا صاحب، لیکن آپ کو تو آتا ہے نا، مولا رضا سے نبی تک، نبی کو پھر جبریل کو اللہ نے ساری بات میں نے بتائی۔ احمد بن حنبل کہتا ہے کہ یہ شجرہ اتنا پاک ہے کہ اگر کسی پاگل پر پھونک دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے، وہ عاقل ہو جائے، صحیح نہیں ہو، صحیح نہیں ہو، دانشور ہو جائے، یاد پہنچو دانش جب تک آخری بندہ پہنچے گا نہیں، میرے اندر جتنی طاقت ہے میں لگاؤں گا۔ آ رہی آواز؟ تو پھر ہاتھ کھڑا کرنا آپ، نام مجھے سب کیا نہیں، ناروں پہ میں راضی، ناروں پہ میں راضی۔ سترہ سے مراد کو سے گھوٹنا رہے ادھر زیادہ لگا لینا۔ آج سنو بھائی کہہ رہا ہے احمد بن حنبل بھائیوں کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شجرہ اتنا پاک ہے، اگر کسی پاگل پر پڑھ کے پھونک دیا جائے وہ عاقل ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہ اس کا صرف دماغ کام کرنا شروع کر دے، وہ دانشور ہو جائے، وہ لوگوں کو مشورے دینے شروع کر دے۔ علامہ طالب جوری نے کہا کہ میرے بھائی اگر یہ شجرہ اتنا پاک ہے کہ جن کے نام پڑھنے سے پاگل عاقل ہو جاتے ہیں، مجھے بتا انہیں ہذیان کیسے ہو جائے گا؟ کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا۔ میں راضی، میں راضی، چلیں جی، میں نے جانا منزل، میری ابھی منزل آئی نہیں، قریب ہی نہیں آیا، میں ابھی میں منزل کے قریب بھی نہیں پہنچا، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں۔ بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، مالک ان کے صحت عطا فرمائے، ان کا جذبہ اسی طرح قائم و دائم رکھے، یہ ذکر ان کی نسلوں میں منتقل ہو گیا ہے، بس مالک قائم و دائم رکھے۔ وہ فرما رہے ہیں، علامہ طالب جوری نے کہا کہ بھائی اگر یہ شجرہ مولا رضا سے لے کے نبی پاک تک والا شجرہ پاگل کو عاقل بنا دیتا ہے تو پھر انہیں خود ہذیان کیسے ہو جائے گا یار؟ ٹھیک ہے نا، سوچنے والی بات۔ لیکن چلیں جی، رضا پہنچ کے خراسان نہیں پڑتا، خراسان کا پہاڑ کیسے ریت بنا، ساری باتیں چھوڑ کے پہنچ کے خراسان۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ بغض علی تو پھر ہر جگہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رضا جب ہوا نا، ہر طرف رضا رضا، یہ اس کی رضا، وہ اس کی رضا، رضا ہر طرف رضا ہوا۔ کتاب کا نام میں نے ایک جملے پہ کتاب آپ کو دے رہا ہوں، اور کتابیں یہ نہیں کہ کراچی جا کے لینی، میرے پاس شکل لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ کتاب کا نام ہے نقوش عصمت۔ حبیب بے مہران بندہ ہے، اس نے جب میرے مولا رضا کا تقویٰ دیکھا برداشت نہیں ہوا، مامون کے پاس آ گیا، اس نے کہا یہ پتہ ہے کیوں اتنے متقی ہیں؟ یہ ہر وقت نماز، ہر وقت سخاوت، ان کے پاس دو چیزیں نہیں، بادشاہی نہیں، کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں۔ اب پتہ چلا ولیعت کیوں نہیں، ولیعت کیوں بنایا؟ اس نے اس کے مشورے پہ ولیعت بھی دے دی، رشتہ بھی ام حبیبہ کا دے دیا۔ میں جناب ممبر آپ کو بہت جلدی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھو دو جملے، رشتہ دے دیا، رضا تو پھر رضا ہے نا، وہی تقویٰ، وہی عبادت۔ اس نے کہا میرا تیر تو نشانے پہ نہیں لگا، لیکن ایک تیر اس کا لگ گیا۔ 3 مہینے ہوئے تھے، بارش نہیں ہوئی تھی، چلو مولا رضا کی بارش پڑھتے ہیں، شاید آج بارش ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آ گیا،
اس نے کہا بادشاہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے اور تو بادشاہ ہو کے غلطی تو بھی کر گیا ہے۔ اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا یہی رضا کو رشتہ دینے والا، یہ رضا کو ہم نے رشتہ دیا ہے، جب سے رشتہ دیا ہے شادی ہوئی ہے، بارش ہی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی رحمت روس جاتی ہے جب کوئی بادشاہ غلطی کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں میرے مولا رضا کا پاک قدم دربار میں آیا، پاک قدم دربار میں آیا۔ اب اس نے نا اپنی طرف سے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلا، میرے مولا کے کان میں کہا کہ رضا ادھر بارش کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بارش کا ہو سکتا ہے؟ ممبر کی قسم صاحب کتاب لکھتے ہیں میرے مولا نے فرمایا کیوں نہیں ابھی ہو جائے گی، کیوں نہیں ابھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں کرانی، کل میں بندے بھیجوں گا خراسان کے پہاڑ پہ جائیں گے، 2 رکعت نماز استسقاء پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کرانا تو اس کے بعد بارش ہو جائے گی، بس ہی بات ختم۔ 1 لاکھ کا مجمع تھا، میرے مولا نے دعا کرائی ہے، وہ دعا آپ کو سنانی۔ کتاب کا نام بصارت برجا، لکھنے والے امام حسن عسکری کے صحابی، ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بس یہ لاکھ کا مجمع ہے، آخری بات لاکھ کا مجمع ہے، میرے مولا نے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہیں، اصل لفظ پڑھوں تو خدا کی قسم تشریح مانگتا ہے، میں اس کو آسان کر کے پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے مولا نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا نے ایسے ہاتھ رکھے، فرمایا میرے اللہ یہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ مدد مانگیں تو ہم ان کی مدد کو آئیں۔ یا علی مدد سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا کی قسم یہ لفظ نہیں، لیکن میں نے یہ لفظ بدلے ہیں، ان کی شرح کرنی پڑتی ہے، بنتا یہی ہے لیکن تھوڑی شرح مانتا ہے کہ یہ مدد کو مانگیں تو ہم ان کی مدد آئیں۔ میرے اللہ مجھ رضا کی امامت کا واسطہ ان کے لیے رحمت والی بارش بھیج۔ ممبر کی قسم ابھی بھیج کی جیم ختم نہیں ہوئی تھی کہ گھٹائیں چھانے لگیں، بادل آنے لگے، اتنے میں بندوں میں ہلچل ہو گئی، بندے جانے لگے۔ میرے مولا نے فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار بادل آ گئے ہیں۔ اس جملے پہ جو بندہ نہ بولا مجھے بڑا دکھ لگے گا۔ ممبر کی قسم انہوں نے کہا سرکار بادل آ گیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا آرام سے بیٹھے رہو، یہ تو شام جا رہا ہے۔ 9 بادل آئے، کتاب کا نام بتا چکا ہے۔ جب 10واں آیا نا، 10واں، اب یہ بات 2 منٹ مانگ رہی ہے، میں صرف 2 منٹ لے، 10واں میں صاحب نہیں پڑھوں گا۔ 10واں آیا تو میرے مولا نے فرمایا اب گھر چلے جاؤ، آرام سے سامان بھی سمیٹ لو اور مال مویشی بھی سمیٹ لے لو۔ جب گھر چلے جاؤ گے تو پھر یہ برسے گا۔ 4 بندے ضد کر گئے، بادل آئے برسے ہی نہیں۔ یار پہنچو، 4 بندے ضد کر گئے، چلیں گے۔ ان بندوں کو پھر لوگوں نے کیسے گھر لے کے گئے ہوں گے آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ جب بادل برسے نہیں تو ان کے ذہن میں آیا کہ مولا نے کہا تھا کہ جب سارے گھر چلے جاؤ گے دیکھیں کوئی خبیث باہر نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھا تو وہ جو 4-5 بندے تھے، پھر ان کو جیسے وہ لے کے گئے، بارش برس گئی تھی۔ آخری بات بارش برس گئی، حمید بن مہران سے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا جی رضا کو بلاؤ، جی یہ بارش آپ نے برسائی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا نہیں، دعا کرنے والے بہت تھے لیکن اللہ جانے کس کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا پھر اس میں آپ کا کمال تو کوئی نہ ہوا، جیسے کہا نا آپ کا کمال تو کوئی نہ ہوا۔ فرمایا کمال تو نہ ہوا لیکن میں اللہ کے کرم سے کیسے انکار کروں جو اس نے مجھ پہ کیا ہوا ہے، جو اس نے مجھ پہ آخری جملہ جو کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا تنگ آ گیا تھا، عاجز آ گیا تھا، ولایت کی وجہ سے، دیکھنا میری ولایت کی وجہ سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ پہ اللہ کا اتنا کرم ہے نا تو یہ سامنے قلیم پہ شیروں کی تصویر ہے، ان تصویروں کو کہو کہ آئیں اور مجھے آ کے کھا جائیں۔ ممبر کی قسم پہلے تو مولا نے دعا کے ہاتھ بلند کیے تھے، پھر اپنی امامت کا واسطہ دیا تھا، اب امام نے نہ دعا کے ہاتھ بلند کیے ہیں نہ کوئی واسطہ دیا ہے، بس اشارہ کر کے کہا ہے جب یہ کہہ رہا ہے کھا جاؤ تو آؤ اسے کھا جاؤ۔ بس حافظ جملہ جی کی من جملہ مسائل کا ہے۔ حضرت عرب پھر اس نے مامون نے کہا کل کی ممبر آپ کا تھا، آج ممبر آپ کا ہے، آپ وارث ممبر ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ممبر نہیں چاہیے، بندے بلائے۔ یار جب بندے بلائے گئے خراسان پورا میرے مولا کے سامنے، حق بنتا تھا نا، مولا کہتے میں نے بارش برسائی، حق بنتا تھا نا اشارہ کر کے میں نے شعر بنا لی ہے، اتنا کہا۔ فرمایا دیکھا تم سب نے دیکھا
کہ ان درندوں نے ہمارا کتنا حیا کیا ہے. رو کے فرمایا نہیں حیا کیا تو مسلمانوں نے. ہائے کری آیت سنی لگی. نہیں حیا کیا تو مسلمانوں نے. فرمایا ابھی پڑھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب, میں وہی جملہ پڑھ دیتا ہوں, میرے حصے کی عبادت ہو جائے. فرمایا نہیں حیا کیا تو مسلمانوں نے بھری دوپہر میں میری دادی زینب کی چادر اداکار گزر گئی شام غریباں کی رات. سب آئی ہے, ایک گٹھی لے کے آئے ہیں, رکھی. بی بی زینب کی آواز آئی, اما فضا جاؤ دیکھو شاید اس گٹھی میں مسلمانوں نے چادریں واپس کی. میں نے چادریں لفظ پڑھا, میں اس پہ جملہ کیا, چادریں واپس کی ہوں. ممبر کی قسم فضا نے گٹھی کھولی ہے نا. آواز آئی زینب بیٹی دعا کر تیری ماں فضا مر جائے. اما کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا چادریں نہیں رسیاں ہیں. اما یہ پہنے گا کون؟ میرا سجاد بیمار ہے, پاکر چھوٹا ہے. فرمایا اسی وجہ سے تو کہا تھا دعا کر فضا مر جائے. فرمایا زینب بیٹی یہ تو پہنے گی, رباب پہنے گی, کبھی اس بازار